اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ تک ہمارے یہ مسائل پہنچ رہے ہیں اور آپ جو ہیں بہت ہی اچھے انداز سے سن بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ اب تک ہم نے جو ہے واجبات روزہ، مبطلات روزہ، روزہ کی چیز سے باطل ہوتا ہے، مکروہات روزہ، قضا روزے کب رکھنے چاہیے، قضا روزوں کے کفارے کب واجب ہوتے ہیں اور کب واجب نہیں ہوتے، لہٰذا یہ بحثیں ہم نے جو ہے پہلے ذکر کی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج ہماری بحث ہے مسافروں کے روزے کے احکام۔ کیا مطلب کہ انسان اگر سفر میں ہو تو کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ جیسے کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ آج ہمارے پاس بہت سے ایسے وسائل ہیں جس میں ہمیں زحمت نہیں ہوتی، لہٰذا آج روزہ رکھنے میں کیا پریشانی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو ہر انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت کسی ایک کو دیکھ کر بنائی نہیں جاتی۔ شریعت جو ہے وہ ہمارے گھر کی نہیں ہے، شریعت اللہ کی شریعت ہے، اللہ نے پیغام بھیجا ہے۔ اللہ کی شریعت پر ہمیں اسی طریقے سے عمل کرنا ہے جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے، اور اسی کا نام عبادت ہے۔ اگر ہم اپنی رائے پر عمل کریں تو پھر وہ قیاس ہوگا، اور قیاس ہمارے یہاں باطل ہے۔ تو لہٰذا ایک انسان اگر جہاز سے سفر کر سکتا ہے، ایک انسان جو ہے سہولت سے پہنچ سکتا ہے، اسی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے، تو ہزاروں انسان وہ بھی تو ہیں جو زحمت سے پہنچیں گے۔ تو لہٰذا ہزاروں انسان کو دیکھ کے شریعت فیصلہ کرتی ہے، کسی بڑے انسان کو دیکھ کر شریعت فیصلہ نہیں کرتی۔ تو بہرحال انسان اگر سفر میں ہو تو اگر ایک انسان 44 کلومیٹر کا 50 کلومیٹر کا سفر کرے، 44 کلومیٹر جو ہے وہ مثلاً شرعی حد ہے، اور چاہے وہ ایک طرف سے جانا ہو یا دونوں طرف ملا کر 22 کلومیٹر جانا اور 22 کلومیٹر آنا ہو، جہاں بھی ایسی جگہ انسان پہنچے جہاں 22 کلومیٹر یا 44 کلومیٹر ہو جائے، یا ملا کر ہو جائے یا ایک طرف سے ہو جائے، تو اس انسان پر نماز بھی قصر ہے اور روزہ اس پر جو ہے واجب نہیں ہے۔ یہ ہوا پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ اگر ایک انسان کا پیشہ، ایک انسان کا کام جو ہے وہ صرف اور صرف سفر میں ہے، مثلا جیسے ڈرائیور، کنڈکٹر، جہاز چلانے والے یا دیگر حضرات جو پیشہ جو ہے جن کا کام جو ہے وہ صرف اور صرف سفر ہی رہتا ہے کہ آج یہاں ہے کل وہاں ہے، آج یہاں پر جو ہے انہوں نے بیچاروں نے کام کیا، کل وہاں پر دکان لگائی، اگر ایسے لوگ سفر میں ہو اور ماہ مبارک آ جائے تو ایسے روزوں پر نماز بھی پوری ہے، اور ایسے لوگوں کو جو ہے روزہ بھی رکھنا ضروری ہے۔ یہ ہوئی ایک بات۔ دو بات۔ تیسری بات کیا ہے کہ اگر رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ کسی خاص دن کا انسان روزے کی منت مانے، مثلا یہ منت مانے کہ میں جمعے کے دن روزہ رکھوں گا، لیکن اتفاق یہ ہو کہ وہ جمعے کے دن سفر پہ چلا جائے، تو اس کو جو ہے کیا کرے؟ وہ تو اسے چاہیے کہ اس دن سفر نہ کرے، پہلی بات تو۔ لیکن اگر سفر میں ہو اور اس کے لیے ٹہرنا ممکن ہو، مثلا ایک انسان دہلی میں ہے اور وہ یہاں نہیں آ سکتا، شام کو پہنچے گا، اور اس کا جو ہے اس دن روزہ بھی رکھنا ہے کیونکہ اس نے اس دن کی منت مانی تھی کہ میں جمعے کے دن روزہ رکھوں گا، اور جمعے کے دن اتفاق سے وہ لکھنؤ یا دہلی میں ہے اور یہاں نہیں پہنچ سکتا، تو آقا فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں انسان وہیں پر 10 دن رہنے کے قیام کی نیت کرے کہ میں یہاں پر 10 دن ٹھہروں گا، اور اس دن وہیں پر روزہ رکھے، اس کا روزہ جو ہے وہ کافی ہے، اس دن سفر نہ کرے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کوئی شخص مستحب روزہ رکھے، نیکی منت مانے، لیکن اس کے لیے دن معین نہ کرے، تو اس شخص کا سفر میں اس منتی روزے کا رکھنا بھی ایسے ہی ہے جیسے واجب روزے کا رکھنا، یعنی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن اگر وہ منت میں یہ مانے کہ میں سفر ہی میں روزہ رکھوں گا، اور اس کی وہ منت پوری ہو جائے، تو جب بھی سفر میں وہ روزہ رکھے اس کا روزہ رکھنا صحیح ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جسے یہ علم نہ ہو کہ مسافر کا روزہ رکھنا باطل ہے، مثلا اسے بیچارے کو مسئلہ نہیں معلوم ہے کہ روزہ رکھنا جو ہے سفر میں باطل ہے، اگر سفر میں روزہ رکھ لے اور دن ہی دن میں اسے حکم مسئلہ معلوم ہو جائے، مثلا کسی کوئی صاحب ملے، ان سے معلوم کیا کہ بھائی میں روزے سے ہوں، کیا سفر میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور انہوں نے بتلایا کہ ہاں بالکل آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو اس کا روزہ رکھنا باطل ہے اور اس کو جو ہے قضا کرنا ہے۔
لیکن اگر انسان کو مغرب تک یہ علم نہ ہو کہ سفر میں روزہ رکھنا مثلا باطل کر دیتا ہے، اس میں روزہ نہیں ہوتا، تو اس کا روزہ صحیح ہے، اس پر کوئی قضا واجب نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ وہ مسافر ہے، یا یہ بھول جائے کہ مسافر کا روزہ باطل ہوتا ہے اور سفر کے دوران روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ یہ کیا ہے؟ پہلا مسئلے میں کہہ رہے تھے کہ اگر انسان جو ہے وہ روزہ رکھ لے اور اسے معلوم نہ ہو، وہاں مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس لیے شریعت نے کہا کہ جاہل کے لیے، جو بیچارہ مسئلے کو نہیں جانتا ہے، جسے مسئلے کا معلوم نہیں ہے، اس کے لیے چھوٹ دی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان کو معلوم تھا اور وہ جو ہے بھول گیا، اسے جو ہے یاد نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ رعایت نہیں ہے، اس کو جو ہے قضا کرنا ہوگی۔ اب اسی طریقے سے اگر روزے دار ظہر کے بعد سفر کرے مثلا اپنے وطن سے، تو ضروری ہے کہ اسے جو ہے اپنے روزے کو تمام کرے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک انسان سفر کر کے اپنے وطن ظہر سے پہلے پہنچ جائے، یا ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں پر اس کا 10 دن کا ٹھہرنے کا جو ہے نیت کر چکا ہو کہ میں دہلی جا کر، بمبئی جا کر جو ہے 10 دن ٹھہروں گا، 15 دن ٹھہروں گا، اور وہاں پر جو ہے وہ صبح پہنچ جائے 9 بجے، 10 بجے، ظہر سے پہلے پہلے، 12:30 بجے سے پہلے پہلے مثلا، یا جہاں وہاں پر جو بھی وقت ہوتا ہو ظہر کا، اگر اس سے پہلے وہ وہاں پر پہنچ جائے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ یہ خیال رکھے جب اپنے وطن میں آئے یا کسی ایسی جگہ پہنچے جہاں پر اسے 10 دن ٹھہرنا ہو، تو وہ کیا کرے؟ ظہر سے پہلے پہنچے۔ لیکن اگر اپنے وطن سے نکلے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ظہر کے بعد سفر کرے تاکہ اس کا روزہ صحیح رہ سکے۔ اسی طریقے سے اگر مسافر ظہر کے بعد اپنے وطن پہنچے یا ایسی جگہ پہنچے جہاں 10 دن قیام کرنا چاہتا ہو، تو اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ ظہر کے بعد انسان اگر پہنچ رہا ہے ایسی جگہ پر جہاں پر 10 دن ٹھہرنا ہے یا اپنے وطن میں، تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کی قضا کرے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔